ضرورت نہ مشعل کی حاجت، نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، حلیمہ دا چھپر کھجورے دے تھلے، حلیمہ دا چھپر کھجورے دے تھلے، پورا بچھالے نوری مسلح، فرشتہ لے کے عرش تک پہ گئی دہائی، فرشتہ لے کے عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لی خدا دی خدائی، وہ سارا دن پہ صحراؤں میں گھومتی تھی، وہ سارا دن پہ صحراؤں میں گھومتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی تو لبوں کو چومتی تھی۔ جناب صدر، مہمان خاص، مولانا استاد اکرام اور میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کائنات میں سرور کائنات خاتم نبی کی مثال اس طرح درے خوشا کی ہے جو غار حرا سے طلوع ہوئی اور پوری کائنات پر چھا گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیت ہے جن کی شان زین آبر تک ممکن نہیں۔ آبر انسان کے لیے نجات لے کر آئے تھے، نبی نوح انسان کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ میرے نبی وہ نبی ہے جن کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی۔ ہم بہت خوش قسمت والے ہیں، ہم بہت خوش قسمت والے ہیں کہ ہمیں ان کی سعادت بن مانگے مل گئی۔ ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں آذانیں دی جاتی ہے کہ مبارک ہو تم اس نبی کی امت میں سے ہو جس پہ خالق دو جہان کو بھی ناز ہے۔ علی وقار میرے نبی کے اندر چٹائی پہ بھی سلطان نظر آتے تھے، میرے نبی کی نگاہوں میں بجلی، لبوں پہ تبسم اور چہرے پر نور تھا، میرے سرکار تو سادے لباس میں بھی ذیشان نظر آتے تھے۔ آج کی دنیا والے کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، تو کسی کے احسان پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی سخاوت کی بات کرتے ہیں۔ میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں، میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جن کے اندر ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ میرے نبی کے اندر صداقت تھی جسے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جسے عمر فاروق عادل بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جسے عثمان غنی بن گئے، میرا نبی بہادر تھا جسے علی شیر خدا بن گئے۔ کے سلطان ہے محمد، جنت کے سلطان ہے محمد، منہ بولتے قرآن ہے محمد، مانا کی مومن کی پہچان ہے کلمہ، مانا کی مومن کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی پہچان ہے محمد۔ عزیز ساتھیوں، یقین مانیے جب میں سیرت نبی کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں ٹھوکر کھا کر بھی ہدایت کی دعا کرنے والے نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت نبی کے موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے مکے میں عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے ہندا کو معاف کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے آمنہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صداقتیں نظر آتی ہیں۔ میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں۔ پھول نعمتوں کی صدا دل میں کھلائے رکھنا، پھول نعمتوں کی صدا دل میں کھلائے رکھنا، اپنی ہر سانس کو خوشبو سے بسائے رکھنا، محمد کے ارشاد دل و جان سے مقدم رکھنا، محمد کی سیرت پہ سر کو ہمیشہ جھکائے رکھنا۔ علی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں نرمی اور عاجزی تھی، شخصیت میں وقار تھا، آپ اندھیرے کی تاریخ میں سورج بن کر چمکتے تھے، آپ کی سیرت میں مثال تھی، حسن کا جمال تھا اور کردار ایسا تھا کہ کفار بھی فدا ہوتے تھے آپ کی صداقت پر۔ میرے نبی تو امن و محبت کا پیغام تھے، اندھیروں اور تاریخی بستیوں میں روشن چراغ بن کر آئے تھے۔ میرے نبی تو وہ نبی ہے جن کے دم سے دنیا کے ہر کونے میں اجالا پھیلا۔ حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا، حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ علی وقار، یقین مانیے جب میرے ذہن میں مکے کا منظر گھومتا ہے، میرے نبی مکے کے ظالم کفار کے ساتھ ظلم کے نشانے پاتے، مگر ارادے بلند تھے، حوصلے چٹان کی طرح تھے، اور یقین صرف ایک ہی خدا پر تھا، ارادے جن
یقین مانیے جن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، الفت نہیں، جذبہ نہیں، ایسا دل والا انسان فاسق کا ہو سکتا ہے، فاجر کا ہو سکتا ہے، منافق کا ہو سکتا ہے، پر ایسا دل والا انسان مومن مسلمان نہیں ہو سکتا، دوستوں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے روزمرہ کی زندگی، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے میں میرے نبی کی پیروی ہو۔ دل تو نہیں چاہتا اس موضوع کا اختتام کروں، کچھ وقت کی قلت ہے مضمون طوالت ہے، کچھ وقت کی قلت ہے مضمون طوالت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے الفاظ کی کثرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی چپ رہ بھی نہیں سکتی، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی چپ رہ بھی نہیں سکتی، ابتدا بھی وہی ہے اختتام، ابتدا بھی وہی ہے اختتام۔ میرے نبی پر عرض و درود اور خرب و سلام۔ خدا حافظ۔